بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں لوگوں کو دو چیزوں کی طرف بہت متوجہ کیا ہے، سب سے پہلے اپنی توحید پر، اس کے بعد حضور علیہ السلام کی رسالت پر بہت متوجہ کیا ہے۔ اس کے بعد جو احکامات جاری کیے ہیں ان میں سب سے زیادہ نماز کا ہے۔ نماز کا اللہ تعالیٰ نے ذکر ارشاد فرمایا ہے، لیکن اس وقت میرے عزیزو دنیا کے سب انسان، کیا غیر مذہب کیا مسلمان، سب اپنی منشائی زندگی گزار رہے ہیں۔ بالکل منشائی زندگی کا مطلب ہے کہ اپنی خواہش کی پیروی کر رہے ہیں۔ اس دنیا میں دو ہی بہت بڑے مذہب ہیں، ایک مسلم دوسرے غیر مسلم۔ تو اللہ کا قرآن ان دونوں مذہبوں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن یہ نہیں کہ صرف مسلمانوں کے لیے یہ ہے، نہیں، غیر مسلموں کے لیے بھی ہے۔ جو چاہے اللہ تعالیٰ کی اس روشن کتاب سے ہدایت پائے، کیونکہ جس جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نا کہ یا یوناس، اے لوگوں، اس میں سارے یہ پیغام جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا تمام انسانیت کے لیے ہے۔ یہ دونوں مذہب آ جاتے ہیں اس میں، مسلم بھی اور غیر مسلم بھی۔ اور جس جگہ اللہ تعالیٰ اس طرح ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ اعزاز حضور علیہ السلام کی امت کے نیک لوگوں کے لیے ہے۔ تو میرے عزیزو اس وقت ہر انسان اپنی خواہش کی پیروی کر رہا ہے۔ جو جی میں آیا سو کیا، جو نہ آیا سو نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کی بات سے اثر لینا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے اثر لینا، قرآن پاک سے اثر لینا، یا کہ بعد سے بعد موت سے اثر لینا، مرنے کے بعد جی اٹھنے سے، یہ بالکل دھندلا سا پڑ گیا ہے۔ اور انسان اس 2 دن کی زندگی کی عیش و عشرت کے لیے اپنے اصلی مقام سے غافل ہے۔ وہ اصلی مقام کیا ہے کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ملنے والی ہے۔ وہ زندگی ایسی زندگی ہے کہ جس کے بعد کبھی موت نہیں آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے کہ یہ میری عبادت کرے ہے۔ تو ان کے لیے موت اور زندگی بنائی ہے نا کہ کون کیسے عمل لے کر میری طرف لوٹتا ہے، اور ان کے عملوں کی بنا پر میں نے دوزخ اور جنت کو بھرنا ہے۔ تو میرے عزیزو، جس گھر میں اللہ کا ذکر نہ ہو، قرآن نہ پڑھا جائے، نماز نہ پڑھی جائے، امیر لوگ زکوٰۃ نہ دیں، ماہ رمضان کو ایسے گزار دیا جائے دوسرے مہینوں کی طرح، تو وہ گھر نہیں، وہ ایک قبرستان ہے۔ اور اس کے رہنے والے سب مردہ ہیں۔ مردہ اور زندہ جسم بظاہر دیکھنے میں ایک جیسے ہوتے ہیں۔ ایک مردے کے ساتھ کسی زندے کو لٹا دیں آپ تو تھوڑے دور سے دیکھیں تو دونوں وہ ایک جیسے لگیں گے، لیکن فرق کیا ہے کہ زندہ جسم حرکت بھی کر سکتا ہے، بول بھی سکتا ہے، عمل بھی کر سکتا ہے، جبکہ مردہ جسم ان سب چیزوں سے معلوم ہوتا ہے۔ بات آئی سمجھ میں؟ تو میں نے چند باتیں عقیدہ توحید پر کرنی ہے، کیونکہ توحید کا ذکر بہت آیا ہے، قرآن پاک بھرا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اپنی توحید کے مطلب اور حضور علیہ السلام کی رسالت پر ہے۔ تو میرے عزیزو، جس انسان کا عقیدہ درست ہے اس کے عمل اجر کے لحاظ سے جاندار ہوں گے، وزندار ہوں گے۔ جس انسان کا عقیدہ درست نہیں، وہ جتنے بھی عمل صالح کرے گا اللہ کے ہاں ان کی کوئی حیثیت نہیں۔
اس بات کو سمجھیں، اس مسئلے کو سمجھیں کہ دنیا میں کافر لوگ بڑے بڑے کام کرتے ہیں، بڑی بڑی خیراتیں کرتے ہیں، سڑکیں بنواتے ہیں، سکول بنواتے ہیں، کالج بنواتے ہیں، یہاں کے سیلاب آئے یا زلزلہ آئے تو بڑی بڑی امدادیں لے کر پہنچتے ہیں۔ تو ان کاموں کا صلہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں دے دیتے ہیں۔ اولاد میں صلاحیت ہو گئی، دکھ تکلیف بیماری سے بچ گئے، صحت تندرستی مل گئی، مال و دولت مل گیا، لیکن قیامت کے دن ان کے ان اعمال کا ان کو تیلے برابر بھی اجر نہیں ملے گا۔ وہ اس لیے کہ قیامت پر تو ان کا ایمان ہی نہیں، تو جب ایمان ہی نہیں تو اللہ تعالیٰ تو انصاف والے ہیں، ان کو کیوں دیں؟ جس طرح کہ سورہ حج مبارک کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ لوگ دنیا ہی مانگتے ہیں، ملے تو تب کہ آخرت کے لیے بھی کچھ مانگے، ربنا آتنا فی الدنیا۔ اور جو اللہ کے نیک مومن لوگ ہیں وہ اللہ سے دونوں بھلائیاں طلب کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو دونوں بھلائیاں عطا فرماتے ہیں، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو ان کافروں کی مثال اس طرح ہے جس طرح آپ لوگ ایک بلڈنگ کھڑی کرتے ہیں، ایک عمارت بناتے ہیں، اس بلڈنگ کو بہت اونچا لے جاتے ہیں، لیکن اگر اس کی بنیاد مضبوط نہیں تو کسی ٹائم بھی گر سکتی ہے، چھوٹا موٹا زلزلہ آنے سے گر جائے گی، بنیادوں میں پانی پڑا وہ گر جائے گی، چھوٹی موٹی آندھی آنے سے وہ گر جائے گی، کیونکہ اس کی بنیاد مضبوط نہیں ہے۔ تو مسلمانوں کے عقیدے کی بھی ایک بنیاد ہے، جس طرح کہ ایک مضبوط درخت کی جڑیں زمین میں ہوتی ہیں اور اس کی شاخیں آسمانوں کو چھوتی ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ نے ایک سند سے نقل کی ہے، حضرت انس بن مالک سے بھی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، اے آدم کے بیٹے، یہ میری جو زمین ہے یہ ساری تو گناہوں سے بھر دے۔ بھائی اللہ تعالیٰ کی اتنی زمین کو گناہوں سے بھر سکتا ہے؟ بہت مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بے شک بھر دے، اور سارے یہ گناہ لے کر قیامت کے دن تو میرے سامنے پیش ہو جا۔ اگر تیرے ان گناہوں میں اگر ایک شرک نہیں تو میں چاہوں تو تیرے سارے گناہ بخش دوں، اگر شرک ہے تو میرا وعدہ ہے کہ میں نے شرک کرنے والے کو نہیں بخشنا، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، میں نے اپنی جنت کو اس پر حرام کر دیا ہے۔ حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے رسول ہے اور کلیم اللہ بھی ہے، بھائی موسیٰ علیہ السلام جس وقت کسی بھی نبی کا نام آئے تو سب علیہ السلام کہا کرو، تو جس وقت میرے اور آپ کے مدنی پاک کا نام آئے تو سب درود شریف پڑھا کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ موسیٰ علیہ السلام کا نام آیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا قرآن پاک میں بہت زیادہ ذکر ہوا ہے، ان کا کم و بیش قرآن پاک میں 136 بار نام آیا ہے، اور 27 پاروں میں آپ کا ذکر ہوا ہے۔ صرف 5ویں اور 14ویں پارے میں آپ کا ذکر نہیں آیا، چوتھے پارے میں توریت کا ذکر ہے جو کتاب موسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی تھی۔ تو انہوں نے اپنے اللہ سے عرض کی کہ اے میرے اللہ، مجھے کوئی ایسا ذکر عطا فرما کہ جس سے تیرا ذکر کرتا رہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اگر میرا تو ذکر کرنا ہے تو کلمہ توحید پڑھا کرو، کلمہ توحید پڑھا کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام عرض کی اے میرے اللہ، یہ کلمہ توحید تو سب پڑھتے ہیں،
لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ اگر ایک میزان ہو، میزان سمجھتے ہیں نا آپ، سلیاری دکان لے جائیے نا تو اگے انہیں کانٹا تک لکھا انہیں انصاف کانٹا، اللہ بہتر جانتا ہے وہ انصاف کانٹا ہے یا کچھ اس میں اور آتا ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے میزان رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کا انصاف کانٹا جو کہ قیامت والے دن استعمال ہوگا، اصل میزان، اصل انصاف کانٹا تو وہی ہے، یہ دنیا کی باتیں نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام اگر ایک میزان ہو، اس میزان کے ایک پلڑے پر یہ 7 زمینیں رکھ دی جائیں اور ان 7 زمینوں میں بسنے والی مخلوق بھی رکھ دی جائے، اور اسی میزان کے پلے پر 7 آسمان بھی رکھ دیے جائیں، ان 7 آسمانوں میں بسنے والی مخلوق بھی رکھ دی جائے جن میں جبرائیل علیہ السلام بھی ہوں، اور میزان کے دوسرے پلے پر لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے، کلمہ توحید، یہ کلمہ توحید 12 ہو جائے گا، باقی ہر چیز الگ ہو جائے گی۔ بھائی آپ سب سننے والے کلمہ توحید پڑھ لیں، انشاءاللہ قیامت کے دن آپ کا یہ کلمہ پڑھنا آپ کے اس نیکیوں والے میزان کے پلے کو انشاءاللہ باری کر دے گا، لیکن نگاہ دل سے پڑھے، زبانی کلامی نہیں، سب کچھ عمل سے ہوتا ہے۔ 40 کلو وزن کی وہ باتیں جن پر عمل نہیں کرنا، ان سے 1 چھٹان وزن کی وہ بات اچھی ہے جس پر آپ نے عمل کرنا۔ دیکھیں نا کلمہ لوگ مسجد میں اذان ہوتی ہے نا، ہوتی ہے تو گھر بیٹھے لوگ کلمہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آ گیا ہے، وہ اس طرح کہ زبان سے لا الہ الا اللہ تو کہہ دیا، لیکن نگاہ دل سے مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو میرے عزیزو کہ یہ نگاہ دل سے توجہ کامل ہونی چاہیے۔ اگر توجہ نہیں ہو، جو لوگ یہ کہتے ہیں نا وہ بڑے وظیفے پڑھے نہیں، اثر نہیں ہوتا، وظیفے بہت پڑھے لیکن اثر نہیں ہوتا۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ وظیفے نگاہ دل سے نہیں پڑھ لی، انہوں نے توجہ کہیں اور ہوتی ہے تو وظیفے پڑھ رہے ہوتے۔ ایمان سے کہے کہ ایک آدمی شربت کا گلاس بناتا ہے، اس کی توجہ کامل نہیں شربت کے گلاس بنانے میں، تو صاف ظاہر ہے کہ لیمو زیادہ ہو جائے گا، پانی کم ہو جائے گا، میٹھا زیادہ ہو جائے گا، کیونکہ اس کی توجہ کامل نہیں۔ ایک چائے کی پیالی بھی انسان بغیر توجہ کے نہیں بنا سکتا۔ ایک عورت روٹی پکاتی ہے اور روٹی پکانے میں اس عورت کی توجہ کامل نہیں، اس بیچاری کا بچہ بھی رو رہا ہے، چولہے میں آگ بھی جلا رہی ہے، دوسرے بچوں کو روٹی بھی کھلا رہی ہے، تو صاف ظاہر ہے یا روٹی جل جائے گی یا اس عورت کا ہاتھ سڑ جائے گا، کیونکہ توجہ کامل نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے میرے بندے کہ ذات میری کو حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن دل لگا ہوا ہے کہیں دوسری ہستیوں کی طرف، توجہ تیری کہیں اور ہے۔ تو آج دیکھیں کہ کیا کچھ نہیں ہو رہا کہ اللہ کو چھوڑ کر لوگ ایسا کام کر رہے ہیں کہ کچھ اور ہستیاں ہیں جن کے آگے کونیوں تک ہاتھ جوڑ کر المدد کی رٹ لگا رہے ہیں۔ کوئی گھر کی خیر و برکت مانگ رہا ہے، ان کو اپنے نفع نقصان کا اختیار دیا ہوا ہے، ان سے رزق مانگ رہے ہیں، ان سے اولاد مانگ رہے ہیں، وہاں سجدے کر رہے ہیں، وہاں طواف کر رہے ہیں۔ تو میرے عزیزو پھر اس طرح تو کام نہیں چلے گا۔ اولیاء برحق ہے،
اولیاء کی کرامات برحق ہیں، انبیاء برحق ہیں، انبیاء کے معجزات برحق ہیں، لیکن اللہ کی خاص صفات میں نہ اولیاء شریک ہو سکتے ہیں نہ انبیاء شریک ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نام حدیث پاک میں یا قرآن پاک میں اور صفتوں کا ذکر ہے تو ساتھ اکثر دو صفتوں کا ذکر ضرور ہوگا کہ علم میں بھی کامل اسی کی ذات ہے اور قدرت میں بھی کامل اسی کی ذات ہے۔ میرے عزیزو، ایک بہت بڑا عالم ہے، اس کے بعد پاس بہت بڑا علم ہے، اس علم کی بھی ایک حد ہے نا، لیکن ایک اللہ کے علم ہے جس کی کوئی حد نہیں، لا محدود ہے، ایک عالم ہے، اس عالم کا ایک استاد ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ شاگرد سے استاد کا علم زیادہ ہے،